حج 2025 سے وطن واپس لوٹنے والے حجاج کرام کے اعزاز میں خدمت حجاج کمیٹی ناندیڑ کی جانب سے ایک روحانی اصلاحی تربیتی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ اس بابرکت محفل میں بڑی تعداد میں حجاج کرام مرد و خواتین نے شرکت کی۔ نشست کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوا، جس کے بعد مسجد طیب کیلا مارکیٹ کے امام و خطیب حافظ ہارون صاحب نے نہ صرف حجاج کرام کے حج کے تجربات سنے بلکہ ان کی زندگیوں میں حج کے بعد آنے والی تبدیلیوں اور دینی و اخلاقی ذمہ داریوں اور معاشرتی کردار پر پرمغز خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا کہ حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل تربیت ہے جو انسان کو باقی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے حجاج کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے حج کے اثرات کو اپنی روزمرہ زندگی میں باقی رکھے اور اپنے معاشرے کے لیے ایک عملی نمونہ بنے۔ خدمت حجاج کمیٹی کے ذمہ دار محمد ظہیر عباس نے اس موقع پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ ہم لوگ نہ صرف حج کی روانگی سے قبل عازمین کی رہنمائی کے لیے تربیتی نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں بلکہ حج سے واپسی کے بعد بھی ان کی رہنمائی اور تربیت کے لیے اور ان کے تجربات اور احساسات جاننے کے لیے اجلاس کا انعقاد کرتے ہیں۔ آج کی یہ نشست بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ حج 2026 کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اس سال کے حاجیوں کی واپسی بھی نہیں ہو پائی۔ مرکزی حج کمیٹی نے اگلے سال کے حج کے لیے درخواستیں طلب کر لی ہے اور اگلے سال حج کو جانے والے عازمین کو 31 جولائی سے قبل درخواستیں جمع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بہت سے لوگ اس گمان میں مبتلا ہے کہ حسب معمول اس مرتبہ بھی حج فارم جمع کرنے کی تاریخ میں توسیع ہوگی، لیکن ایسے امکانات بہت کم دکھائی دے رہے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اگلے سال فریضہ حج کی ادائیگی کا ارادہ رکھتے ہیں اور جن کے پاس پاسپورٹ تیار ہے، ایسے لوگ خدمت حجاج کمیٹی کے مقامی دفتر سے رابطہ کر کے حج کا آن لائن فارم بھر دینا چاہیے تاکہ اگر فارم بھرنے کی تاریخ میں توسیع نہ ہوئی تو وہ فریضہ حج کی ادائیگی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ فارم جمع کرنے کی ساری تفصیلات فراہم کی جائے گی، بلا معاوضہ فارم جمع کیا جائے گا۔ اس لیے محمد ظہیر عباس نے حج کو جانے کا ارادہ رکھنے والے افراد سے رجوع کرنے کی درخواست کی ہے۔ پروگرام کے اختتام پر حجاج کرام کی خدمت میں دعائیہ کلمات پیش کیے گئے اور خدمت حجاج کمیٹی نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ یہ نشست نہ صرف یادگار رہی بلکہ آنے والے حاجیوں کے لیے بھی ایک رہنمائی کا ذریعہ بنی۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 2025 کا حج بیت اللہ کی جو زیارت کا شرف ہمیں نصیب ہوا، الحمدللہ بہتر سے بہتر طریقے سے کامیاب ترین رہا، جس میں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہم تمام کی غیب سے مدد کرتے ہوئے، فرشتوں کی مدد کرتے ہوئے ہر موقع کے اوپر آسانیاں پیدا کر دی۔ اور دوسری بات یہ کہ حجاج کمیٹی نے جو خدمات انجام دیے، جو وقتاً فوقتاً 5-6 جو پروگرام لیے تربیتی کیمپ کے، وہ قابل ستائش رہے اور ہمارے جو کنسپٹ تھے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے انہوں نے کلیئر کیا، اور وقتاً فوقتاً وہاں پر رہنے کے باوجود بھی ہم ان سے گائیڈنس لیتے رہے اور ہماری وہاں سے رہبری حاصل ہوئی۔ اور جس میں دوسری بات یہ کہ 5 دن کا جو ہمارا سفر رہا، اس میں بھی سعودی گورنمنٹ کی جانب سے بہت اچھے طریقے سے انتظامات رہے، اور جو 5 دن کا اس کے علاوہ جو بھی ہمارا سفر رہا مدینہ کا، مکہ کا، بہت اللہ کے کرم سے بہتر رہا۔ اور اس کے اندر میں ایک بات جو ہے سو نقطہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ 5 دن کے اندر جو مینا کا جو سفر تھا ہمارا، تو وہاں پر تھوڑا تکلیف ہوئی، کیونکہ جو نظم ضبط تھا وہاں پر شاید جو لوگ آئے ان کو انتظام کے اندر جو ہے نا تھوڑا کمیاں نظر آئی، کیونکہ بہت سارے ناندیڑ کے بھی حجاج کرام ایسے تھے جن کو وہاں پر جگہ نہیں ملی، اور بہت سارے لوگوں نے جان پہچان کی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کیا۔ جیسا کہ میں خود اور ہمارے ساتھی جہاں پر تھے، تو ہم کو جو خیمہ دیا گیا تھا وہ خیمے میں ہم کو جگہ نہیں ملی، زبردستی سے ہم نے جو ہے سو وہاں پر جگہ بنائی۔ اور دوسری بات یہ کہ مینا کے اندر ہم نے ایک بات دیکھا کہ ٹوائلٹ کے لیے کئی مسائل پیدا ہو گئے ہمارے کو، کیونکہ تعداد کتنی تھی مجھے تو فکس معلوم نہیں ہے، لیکن ایک لائن لگا کر جانا پڑ رہا تھا، آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑ رہا تھا، وضو کے لیے ویسا ہی، اور ٹوائلٹ طہارت خانے کے لیے بھی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ لیڈیز اور ایک طرف سے لیڈیز تھے، دوسرے طرف سے جینٹس تھے، ایک ہی ٹوائلٹ تھا، اور صرف وہاں پر تھوڑا ہم کو مسئلہ ہوا۔ تو میں آپ کے چینل کے ذریعے جو ہے سو جو ارباب مجاز ہے، جو ذمہ داران ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آنے والے حجاج کرام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے حج 2025 کے لیے موقع دیے، لاکھوں کی تعداد میں ہم کو چنے، ہم خوش نصیب ہے۔
اور اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمارا حج خیر عافیت سے ہوا۔ حج کے اندر مکے کے اندر جو ہمارے کو عزیزیہ میں مقام کیا گیا تھا، ہمارا جہاں پر رکائے تھے، وہاں پہ الحمدللہ بہت اچھا انتظام تھا، ہوٹل بھی اچھی دی گئی تھی، ہم کو کوئی قسم کی وہاں تکلیف نہیں ہوئی، بس کا انتظام تھا اور میٹرو کا انتظام تھا۔ مینا عرفات مزدلفہ کا جو ہمارا مقام تھا وہاں پر بھی ہم کو بہت اچھا ہوا۔ تھوڑی سی تکلیف آئے مگر ہمارا حج کا کام جو ہے، حج کی جو مین جو ارکان ہے وہ تکلیف ہے، تکلیف برداشت کرنا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہوئی، اب وہ بیان کرنا بھی نہیں ہے، مگر الحمدللہ سب اچھا ہوا۔ سعودی گورنمنٹ نے بھی اچھے سے کی، اپنی حکومت انڈیا کی طرف سے جو حج کمیٹی کی طرف سے انتظامات تھے وہ بھی اچھے ہوئے اللہ کے فضل سے۔ پورے حج کے درمیان مینا عرفات مزدلفہ مدینہ شریف کی زیارتیں الحمدللہ سب اچھے سے ہوئی، پورے ارکان اچھے سے ہوئے۔ ہم تہہ دل سے حکومت ہندوستان کا، حج کمیٹی، خدمت حجاج کا اور سعودی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی حاجی خیر عافیت سے حج کر کے آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سب خیر عافیت سے آئے، سب کا حج ہوا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ سب کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ نصیب کرے، بار بار حج عمرہ نصیب کرے، ہر مومن کو حج عمرہ نصیب کرے، اور جو بھی حج خیریہ عافیت سے اپنے گھر کو آ گئے، اللہ کا بہت بڑا احسان شکر ہے کہ ہم سب کا حج مقبول و مقبول ہو جائے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم احسان رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ نے قبول کیا، اللہ نے اپنے گھر کی جو ہے تو زیارت نصیب فرمائی۔ کہ جو روزانہ جو ہم نماز کے اندر کہتے ہیں کہ بھی ہم پیچھے اس امام کے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، تو اللہ نے جو ہے اس خانہ کعبہ کے پاس اللہ نے پہنچایا، اور جب خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد واقعتاً جس نے کہا کہ بھئی جب کعبے پر نظر پڑی کیا چیز تھی دنیا میں بھول گیا، واقعتاً وہی کیفیت اللہ نے جو ہے دی، اور تمام تر مقامات اور تمام تر زیارتیں ہونے کے بعد بھی احساس ہوا کہ واقعتاً ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہمارے لیے کتنی قربانیاں اور کتنی جو ہے مشقتیں جھیلی۔ اب ہمارا کام بھی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے استقامت کے ساتھ دین پر اور اسلام پر اور دین کی فکروں کے ساتھ تڑپ کڑن کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارے، یہی ہماری جو ہے فکریں لے کر آئے، اور انشاءاللہ اسی فکر پر دوسروں کو بھی ابھاریں گے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے، کیونکہ پورا سفر جو ہے دعوت والا سفر ہے۔ پورا سفر جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی، اس وقت میں جو معاملہ پیش آیا، جو حالات آئے، آج تو ہم جو ہے پلین سے اور سواری سے مکہ سے مدینہ جو ہے 4 سے 5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس وقت تو جو ہے راستے نہیں، راستے دشوار، پورے جو ہے تو سواری سے جانا، گھوڑوں سے، اور جو بھی چیزیں تھیں اس وقت کی، تو احساس ہوتا ہے کہ اس وقت کیسا سفر کیا، اور آج ہم آسانی کے ساتھ کر رہے، لیکن وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے، تو اسی کی کوشش انشاءاللہ کریں گے، اور اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ بار بار اپنے گھر کی زیارت ہم سب کو جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ 2025 میں حج کی سعادت اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پورا جو حج کا سفر رہا، روحانی سفر، وہ بہت اچھا رہا۔ تمام تر سہولت جو ہے سعودی گورنمنٹ نے بھی مہیا کی ہے، اور جو کچھ حج کمیٹی آف انڈیا ہے اس کے بھی انتظامات بہترین تھے، تو اللہ کے فضل سے جو ہے وہاں جو کچھ سہولتیں ملی اس میں ہم کو کوئی ایسی دشواری نہیں ہوئی جس سے کہ صحت پر یا پھر کسی اور قسم کی کوئی پریشانی ہم کو اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہوئی، اور سارے چیزیں جو ہے جو مینجمنٹ تھا وہاں کا، حرمین شریفین کا، دونوں مساجد کا، وہ بھی بہت بہترین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام حاجیوں کے حج کو قبول کریں اور دعاؤں کو قبول کریں۔ خدمت حجاج کمیٹی ناندیڑ کے معرفت آج واپسی حج اور اس کے بعد کی زندگی اس موضوع پر حافظ ہارون صاحب کے بیان سے یہ نشست کا آغاز ہوا، اور حافظ عقیل صاحب کے دعا سے یہ پروگرام کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ حج 2025 1446 ہجری اختتام پر پہنچا، اور 1447 ہجری 2026 کا حج اس سال حج کی واپسی سے پہلے شروع ہو گیا۔ ہماری عوام الناس سے ایک مؤدبانہ اپیل ہے کہ جن حضرات کو حج 2026 کے لیے فارم بھرنا ہے وہ لوگ عجلت کریں، کیوں تو 31 جولائی کی جو تاریخ ہے وہ حکومت ہندوستان نے خطی طور پر تاریخ نہ بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے مختص کی ہے۔ تو اس سے ضلع ناندیڑ کے تمام عازمین سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ خدمت حجاج کمیٹی ناندیڑ سے رابطہ کریں
اور وقت پر اپنا فارم پور کریں تو اس کو آسانی ہوگی۔ عازمین حج کے لیے 24 گھنٹے سروس آپ کے لیے مہیا ہے، مفت ہے۔ آپ کو حج کے پورے سفر میں کہیں بھی کوئی پیسہ نہیں لگے گا انشاءاللہ، خدمت کے لائن سے۔ جو آپ کا جو پیمنٹ ہے وہ آپ حج کمیٹی میں جمع کرائیں۔ حج کمیٹی کی ویب سائٹ سے آپ فارم بھر سکتے، گھر بیٹھ کے ہی فارم بھر سکتے۔ اگر کوئی رہنمائی چاہیے تو ہمارے موبائل نمبر ہے 7588237052، 9860734341۔ ان نمبرات پر بھی آپ رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں، لیکن ہماری آپ سے التماس ہے کہ آپ تھوڑا وقت نکال کر آفس پہ تشریف لائیں۔ ہمارے آفس کا پتہ ہے عبدالقیوم کمپلیکس، دکان نمبر 1، دیگلور ناکا، اپوزٹ پولیس اسٹیشن کے سامنے۔ آپ تمام عازمین حج سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ 31 جولائی سے پہلے اپنے حج کے فارم پور کر لیں تو آپ کو آسانی ہوگی۔ اس بار جو لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں انہیں کیا کیا چیزیں ساتھ میں لانی ہوگی؟ عازمین حج کے لیے لازمی ہے کہ اس کا پاسپورٹ 31 دسمبر 2026 تک ویلڈ ہو، اس کو فوٹو 3.5 بائی 3.5 سینٹی میٹر، وائٹ بیک گراؤنڈ، سر ڈھکا ہوا، کان کھلا ہوا ہو۔ بینک ڈیٹیل کے لیے اگر آپ چیک کی فوٹو کاپی اگر دیتے ہیں تو بہتر ہے، اور ساتھ میں اپنا آدھار کارڈ، پین کارڈ، اور وارث کے پتے کے لیے اس کا آدھار کارڈ، اور آپ کے 2 موبائل نمبر جس پہ ایک واٹس ایپ والا نمبر ہو اور آپ کے وارث کا پتہ، رشتہ اور موبائل نمبر لگے گا۔ اور بہتر ہے کہ حاجی نے فارم بھرنے کے لیے اوریجنل پاسپورٹ اور اوریجنل فوٹو ساتھ میں لائے۔ باقی سب چیزوں کی اگر وہ سافٹ کاپی لاتا ہے تو بہتر ہے، لیکن لازمی ہے کہ زیروکس کاپی ساتھ میں لائے تو فارم بھرنے میں آسانی ہوگی۔ ہمارا بلڈ گروپ کروا کر لائے یا پھر اگر زبانی یاد ہے تو بہتر ہے، لیکن وہ کنفرم ہونا لازمی ہے۔ اور ہماری عوام الناس سے التماس ہے کہ وہ وقت پر آئیں۔ آفس ہمارا صبح 11 بجے سے آپ کے آنے تک کھلا رہتا، آپ فون کر کے رابطہ کر لیں۔ آفس کا پتہ ہے قیوم کمپلیکس، دکان نمبر 1، دیگلور ناکا، ناندیڑ۔ اس مرتبہ کیا کچھ نئے چینجز؟ اس مرتبہ حج 2026 میں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے 2 نئی ترتیبیں آئی ہیں۔ ایک تو 20 دن کا حج ہے جس کا نام انہوں نے شارٹ حج دیا ہے۔ دوسرا کیٹرنگ کا ایک انتظام کیا ہے جس کا علیحدہ اضافی قیمت لی جائے گی اس کی۔ اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ابھی تک کے جو حج گائیڈ لائن آتا ہے، جو حج شروع ہونے سے پہلے اجرا ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تک کہ انہوں نے اس کو کلیئر نہیں کیا ہے، جبکہ حج کے فارم 7 جولائی سے سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی حاجی کشمکش میں ہے کہ 20 دن کا حج کیا سستا ہوگا، لیکن گورنمنٹ کا اطلاع کے مطابق 20 دن کا حج مہنگا ہوگا 40 دن کی بنسبت۔ 40 دن کا حج جو ہے، جو 2025 میں تھا، اس سے 2-5 ہزار روپے کم زیادہ ہوں گے، لیکن 20 دن کا حج وہ مہنگا ہوگا، اور اس میں مدینے کے لیے 2 سے 3 دن ہی ملیں گے۔ یہ جو سرکولر آیا ہے اس کے بنسبت بتایا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کیٹرنگ کے لیے انہوں نے اضافی قیمت بتائی ہے، جو اپنے کو اگر آپ وہ لیتے ہیں تو اس کی آپ کو اضافی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ آپ چاہتے تو قربانی لیجئے، نہیں تو آپ کو قربانی آپ خود کر سکتے ہیں۔